Dear students, please sit down. Calm down. ٹھیک ہے نا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رسپیکٹڈ ویورز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو پوئم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے اینتھم فار ڈومڈ یوتھ. تو یہ پہلے میں آپ کو اردو میں بتاؤں گا، اس کے بعد بریفلی انگلش میں بھی بتاؤں گا. اس طرح سے آپ کی دلچسپی اس میں زیادہ ہو جائے گی. تو یہ ایک ماڈرن پوئٹ ہے ولفریڈ اوون جس نے اس پوئم کو لکھا ہے، اور یہ ایک اینٹی وار پوئم ہے، یعنی کہ وار کے اگینسٹ لکھی گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے، اسی چیز کو جو پہلی والی بات کو سپورٹ کرتی ہے وہ ہے اس کی امیجری. یاد رکھیں کہ پوئٹری کے اندر امیجری اور سمبلزم یہ اسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ دونوں ٹرمز انٹرچینجیبل بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال اس کی امیجری جو ہے وہ کس چیز پہ فوکس کرتی ہے؟ اٹ ایمفیسائزز دا ڈسٹرکٹیو نیچر آف وار. یعنی ایسے الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ وار یا جنگ بہت زیادہ تباہ کن ہے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اس کی فرسٹ لائن کو منتخب کیا ہے، اونلی دا مانسٹرس اینگر آف دا گنز، اور ساتھ دوسری لائن میں سے ہم نے ایک فریز لی ہے، اسٹرٹنگ رائفلس. تو یہ اینگر یعنی غصے کی کیفیت، اور جو رائفلس کی کھڑکھڑاہٹ ہے، ان کی جو گڑگڑاہٹ ہے اور جو گونج ہے، اور اس کا جو انسان کی نفسیات کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، اس چیز کی طرف یہ اشارہ کرتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ یہ اٹ سروز ٹو گیو اے کانٹراسٹ بٹوین دی آئیڈیا آف ہیروئک ڈیتھ اینڈ دی انڈگنیفائڈ ریئلٹی فیسنگ دا سولجرز ہو آر ڈائنگ ہیلپ لیسلی آن دا بیٹل گراؤنڈ. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ایک پیراڈاکسیکل ایشو جو ہے اس کو پوئٹ نے ہائی لائٹ کیا ہے اس پوئم کے اندر، کہ ایک طرف تو آپ، تو یہاں سے ہم دوبارہ اس پوائنٹ کو پک کرتے ہیں جی. ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل فالٹ آور پروسیڈنگز ور انٹرپٹیڈ. تو ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں ایک کانٹراسٹ ہے جو کہ ہیروئک ڈیتھ کے آئیڈیا کے بارے میں یا آئیڈیالوجی کے بارے میں ہے، اور جو سولجرز کو انڈگنیفائڈ ریئلٹی فیس کرنی پڑتی ہے بیٹل گراؤنڈ میں، اس کے بارے میں ہے. کہ ہر آدمی جب گھر سے نکلتا ہے جنگ لڑنے کے لیے تو بڑے اس کے خیالات ہوتے ہیں، بڑی ایک ایڈیالوجی ہوتی ہے اس کے ذہن پر جو حاوی ہوتی ہے، لیکن اس کی ریئلٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ جس وقت وہاں پر مر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، وہ ایک ہیلپ لیسنس کی کنڈیشن میں بیچارے مر جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو فریز استعمال کی گئی ہے ڈومڈ یوتھ، اٹ ہیز بین ٹیکن فرام دا ٹائٹل. اس کو ہم نے ٹائٹل سے لیا ہے، یہ ٹائٹل میں آتی ہے. ڈوم کا مطلب جو ہے یہ انایویٹیبلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس آدمی کا جو مقدر ہے اس کے اندر یہ چیز طے کر دی گئی ہے کہ اس نے ہر حال میں زوال کا شکار ہونا ہے، اس نے ہر حال میں اس کا انجام برا ہوگا. موت کی طرف یہ اشارہ بھی کرتی ہے. تو یہ کنوے کرتی ہے اے سینس آف انایویٹیبلٹی کی، کہ یہ یوتھ ایسی یوتھ ہے جس کے مقدر میں یہ چیز ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اس نے جنگ کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونا ہی ہونا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی اسٹرکچر کے بارے میں. قابل غور بات یہ ہے کہ شاعر نے اس کے اندر سونٹ کی اسٹرکچر جو ہے اس کو یوز کیا ہے. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ سونٹ کی اسٹرکچر جو ہے اس میں لو کے تھیم کے اوپر لکھا جاتا ہے. تو یہ پوئٹ جو ہے وہ وار کے تھیم پر اس میں لکھ رہا ہے. یہ بات بھی آئرونیکل ہے. آپ نے شیکسپیئر کی سونٹس کے بارے میں پڑھا ہے، اور دیگر سونٹس جو رائٹرز نے لکھی ہیں، میں نے خود بھی کچھ لکھی ہیں، تو سب کا تھیم جو ہوتا ہے وہ انویریبلی لو کا ہی ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے تھیم وہ ڈفرینٹ ہے. اینڈ ناؤ we shall have a brief overview of the poem in English. Anthem for the Doomed Youth is a poem which is written by Wilfred Owen, and it is an anti-war poem. Its imagery is very effective. The poet has emphasized the destructive nature of war through the imagery. For example, the very first line reads, only the monstrous anger of the guns
And from the next line, these two words, strutting rifles. All these things show the anger, the condition of anger which is being produced during the war. The next point is that there is a contrast between the idea of heroic death and the undignified reality facing the soldiers. It means that when the soldiers leave their homes to take part in the war, they are inspired by an ideology. They are ready to lay down their lives. And when they face death in the battleground and die helplessly, these things show that there is a stark contrast between the two things. The next point is that the phrase doomed youth conveys a sense of inevitability. It implies that this kind of end is final. One has to meet his doom or his death in a helpless way. And it points to the youth. And the last point is about the structure of the poem. The structure of the poem is one of sonnet. It also points to the irony of the poem, because normally poets like Shakespeare, they use the structure of sonnet in order to express the theme of love. I have myself written more than 10 sonnets in which I have also employed the theme of love. But Wilfred Owen has employed the structure of Owen in order to express the theme of the horror of the war. So I hope that this brief overview of the poem in English would also be helpful, and it will go a long way towards your preparation of your assignments. With that, we come to the end of today's lecture. Pakistan Zindabad.